الرحمن الرحیم وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ سورت کا نام ہے سورت محمد۔ چار باتیں ہر سورت کے شروع میں عرض کیا کرتا ہوں: سورت کا ربط، سورت کا دعویٰ، سورت کا خلاصہ اور سورت کے امتیازات۔ اسمی ربط میں نے لکھا: حضرت ہود علیہ السلام تو احقاف والوں کے لیے نذیر بن کر آئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے نذیر بن کر آئے۔ سورت کا نام سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معنوی ربط یہ ہے: سورت الاحقاف تک حوامی سبا میں یہ بات واضح ہو گئی کہ مشرکین اپنے معبودوں کو شفعاء سمجھ کر پکارتے ہیں۔ وہ نہ متصرف ہیں، نہ مختار ہیں، نہ شفیع غالب ہیں، نہ دعائیں سنتے ہیں، نہ پکار سنتے ہیں۔ اب سورت محمد میں فرمایا: مرد بنو، اٹھو اور مسئلہ توحید کی خاطر جہاد کرو۔ سورت کا دعویٰ لکھ لیں: القتال فی سبیل اللہ، القتال فی سبیل اللہ۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ آیت نمبر 19 تک ہے، اس میں مومنین اور مشرکین کی صفات کا مقابلہ ہے اور دونوں کی جزا ہے۔ حکم جہاد ہے، ترغیب الی الجہاد کی علتیں ہیں، اور مسئلہ توحید کا بیان ہے جس کی خاطر جہاد کرنا ہے۔ سورت کا دوسرا حصہ آیت نمبر 20 سے لے کر آخر تک ہے۔ جو منافقین جہاد میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے ان پر زجرات ہیں، جو مال خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے جہاد میں ان پر زجرات ہیں، آخر پر احوال مشرکین ہیں۔ سورت کا میں نے امتیازات لکھے: کفار جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ اس کی وجوہات بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جنت میں 4 قسم کی نہریں، پانی، دودھ، شراب طہور، شہد، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ انداز اس صورت میں ہے۔ سورت الصافات میں تھا: اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ۔ یہاں ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، ام عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، یہ ذکر اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں۔ کفار کو فرشتے موت کے وقت چہروں پر اور پیٹھوں پر ماریں گے، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اور بھی میں نے امتیازات لکھے ہیں، نمونہ آپ کو عرض کر دیا۔ سورت کے شروع میں مشرکین اور مومنین کے حالات کا تقابل پیش کیا گیا ہے۔ سورت مدنی ہے، مشکلات جو ہوں گی اللہ کے فضل سے حل کریں گے۔ الذین کفروا کا عنوان ہے بیان حال مشرکین۔ وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، اس کے نیچے خود بھی کفر کیا، اور نمبر 2 وصدوا عن سبیل اللہ۔ یہ صدو جو ہے، صدہ یا صدو، یہ لازمی بھی آتا ہے اور متعدی بھی آتا ہے، تو دونوں معنی کر رہا ہوں۔ صدوا عن سبیل اللہ، خود بھی رک گئے اللہ کے راستے سے، اور متعدی معنی، اور روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے، دوسروں کو بھی روکا، خود بھی رک گئے۔ اللہ کے راستے سے مراد ہے دین اسلام۔ اضل اعمالہم ثمرا، ضائع کر دیا اللہ نے ان کے نیک اعمال کو، اعمال کے نیچے صالحہ۔ اب وصدوا عن سبیل اللہ، اس کے نیچے لفظ لکھنا ہے حالات واقعی۔ اس حالات واقعی کا کیا مطلب ہے؟ اعمال کے ضائع ہونے کے لیے تو کفر ہی کافی تھا، انہوں نے کفر کیا، اعمال ان کے نیک اللہ نے برباد کر دیے۔ یہ ان کی حالت بیان ہو رہی ہے
حالت دیکھو کفر بھی کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ اعمالہم سے مراد نیک اعمال۔ والذین آمنوا بیان حال مومنین، کفار کے مقابلے میں مومنوں کے حال کا بیان۔ یہ بشارت بھی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، عقیدہ درست اور عمل کیے نیک، وآمنوا اور ایمان لے آئے، اس کے نیچے عنوان ہے کیفیت ایمان۔ ایمان کی کیفیت اور حالت کیا ہے؟ ایمان لے آئے بما نزل علی محمد، ساتھ اس تمام وحی کے، بما کے نیچے تمام، جو اتاری گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، سب پر ایمان لے آئے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اس کے نیچے علت ایمان۔ کیوں ایمان لے آئے؟ اس لیے ایمان لے آئے کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ جب حق ہے تو اس کو ماننا ضروری ہے، اس لیے وہ ایمان لے آئے۔ اب کفر عنہم سیئاتہم، یہ ثمرہ نمبر 1 ہے، دفع ضرر نقصان دینے والی چیز دور، مٹا دے گا اللہ ان سے ان کے گناہوں کو۔ اور نمبر 2، ثمرہ نمبر 2، جلب نفع کھینچنا حاصل کرنا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور درست کر دے گا اللہ ان کے حال کو۔ نیچے 2 جہان لکھ لیں، دونوں جہانوں میں اللہ ایمانداروں کے حال کو درست کر دے گا۔ اب کیسے درست کر دے گا؟ اس کے سامنے چھوٹے 2 الفاظ لکھنے ہیں، اوپر لکھیں نیچے لکھیں۔ دنیا میں نیکی کی توفیق زیادہ دینا، نمبر 2 آخرت میں نجات دینا۔ کیسے اللہ ان کا حال درست کرے گا؟ دنیا میں اللہ زیادہ نیکی کی توفیق دے گا، اور آخرت میں اللہ ان کو نجات عطا کرے گا۔ ذالک، نتائج کا فرق، حکمت، تفاوت نتائج۔ یہ کفار اور اہل ایمان کے نتائج میں فرق کیوں ہے؟ کفار کے نیک اعمال برباد اور مومنین کے گناہ معاف، اور اللہ ان کے حال کو درست کرے گا، یہ نتیجوں میں فرق کیوں ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ ذالک بان الذین کفروا، یہ فرق اس لیے ہے، ذالک یہ فرق اس لیے ہے، بان الذین کفروا، با سببیہ، یہ 2 معنی کروں گا۔ نمبر 1 با سببیہ، یہ فرق اس لیے ہے، عام نے ذالک کا معنی ہی نہیں لکھا، آپ کو ترجمے والے قرآن میں کیسے ملے گا؟ ذالک، یہ فرق کیوں ہے نتیجوں میں؟ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وجہ سے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل، وہ پیچھے چلے ہیں باطل کے، باطل پر سبب ناکامی، باطل ناکامی کا سبب ہے، اس لیے ان کے اعمال برباد۔ یہ برباد ہونا کیوں ہے؟ وہ باطل کے پیچھے چلے ہیں۔ اور مومنوں کے گناہ کیوں معاف ہیں؟ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وجہ سے با اس کے ساتھ بھی لگے گا، مومنوں کے حالات کیوں اللہ درست کرے گا، مومنوں کے گناہ اللہ کیوں معاف کرے گا؟ اس وجہ سے کہ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ پیچھے چلیں حق کے، حق کے نیچے جملہ سبب کامیابی، یہ کامیابی کا سبب ہے حق کے پیچھے چلنا، حق کے ان کے رب کی طرف سے۔ اب با سببیہ بنائی ہے باقی مفسرین کرام رحمہم اللہ نے، اور حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے انا، یہ جار مجرور جو ہے متعلق ہے لتستیقنوا، آسان لفظ ہیں، یقین سے، لتستیقنوا، اردو والے اردو میں لکھیں تاکہ تم یقین کر لو،
ذالک یہ نتیجوں میں اس لیے فرق ہے تاکہ تم یقین کر لو بے ان الذین بئی طور، اب با کا معنی سببیہ نہیں کرنا، تاکہ تم یقین کر لو بئی طور کہ یقیناً کافر لوگ پیچھے چلے ہیں باطل کے، اور تاکہ تم یقین کر لو یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے پیچھے چلے ہیں حق کے، ان کے رب کی طرف سے ہے جو حق۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح بیان کرتا رہتا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ امثالہم ان کے حالات، بیان کرتا رہتا ہے۔ جس طرح یہ حالت بیان فرمائی، کذالک جس طرح یہ حالت بیان فرمائی اسی طرح بیان کرتا رہتا ہے۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، سورت محمد کے آغاز میں یہ جو کفار اور مومنوں کا مقابلہ کیا گیا، مشرکین کے اعمال شرک کی وجہ سے برباد اور مومنین کے گناہ رحمت کی وجہ سے معاف۔ اب آسان جملہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں، حاشیے پر واضح کر کے لکھ لیں۔ شرک ایسی لعنت ہے کہ ساری نیکیاں برباد۔ میاں صاحب جملہ سناونے بن کے، شرک ایسی لعنت ہے کہ ساری نیکیاں برباد، اور توحید ایسی رحمت ہے کہ سارے گناہ معاف۔ بس اللہ توفیق عطا فرمائے عوام کو یہ جملہ سنانا ہے، بڑی قرآن کی آیات ہے، اس پر موضوع آپ کو دے دیا۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اعلان جہاد، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس پر دعوی سورت بھی لکھ لیں، سورت کا دعویٰ، پر جس وقت تم ملو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کافروں سے ملو نا، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، عبارت تھی فَضْرِبُوا ضرب الرقاب، اب ضرب یہ مفعول مطلق ہے اور اس کا فعل محذوف ہے۔ فَضْرِبُوا ضرب الرقاب، پس مارو تم، مارنا گردنوں کو، گردنوں کو مارو، ان کی گردنیں کاٹو۔ نیچے کنایہ از قتل، کنایہ از قتل، کافروں کو قتل کرو۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جس وقت خوب خون ریزی کر چکو تم، خوب خون ریزی کر چکو تم ان کی، خوب ان کو قتل کر چکو نا، فَشُدُّ الْوَثَاقَ، پس مضبوط کرو باندھنے کو، بہت سارے قتل ہو جائیں باقی بچ جائیں ان کو باندھو، یعنی قید کرو۔ اب خون ریزی کی حد کیا ہے، کب تک ان کا خون بہانا ہے اور کفار کو قتل کرنا ہے، سامنے جملہ لکھیں، قید اس وقت کیا جائے جب مسلمانوں کے ضرر اور کفار کے غلبے کا خطرہ نہ ہو۔ خون ریزی کرنی ہے کرنی ہے کرنی ہے، اب 1000 کافر تھے، 800 تم نے قتل کر ڈالے، 200 بچ گئے، اب خطرہ نہیں ہے کہ یہ غالب آئیں گے، خطرہ نہیں ہے مسلمانوں کو نقصان دے سکیں گے۔ خون ریزی کی حد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ضرر اور کفار کے غلبے کا امکان نہ ہو، اتنے تک قتل کرتے رہو۔ اگر خطرہ ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے پھر قید نہ کرو، قتل کرو۔ خطرہ ہے کہ غالب آ جائیں گے، مارو ان کو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، شرح جامی میں یہ مثال ہے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اب عبارت تھی اما منن، اما تمنون منن، اما تمنون منن، آگے وَإِمَّا فِدَاءً وَإِمَّا تُفْدَوْنَ فِدَاءً، جس کو آپ کے مدرسین
معلوم پڑھتے ہیں، معلوم نہیں ہے، یہاں مجہول ہے۔ وَإِمَّا فِدَاءً وَإِمَّا فَإِمَّا مَنًّا إِمَّا تَمُنُّونَ مَنًّا، یہاں معلوم کا صیغہ ہے، پس یا احسان کرو تم احسان کرنا، نیچے لکھ لیں بلا فدیہ آزاد کرنا، بغیر فدیے ان کو آزاد کر دو، جرمانہ نہ لو جیسے۔ وَإِمَّا تُفْدَوْنَ فِدَاءً، یا فدیہ دیے جاؤ تم، فدیہ دیا جانا، فدیہ دیا جاؤ تم، فدیہ دیا جانا۔ تم نے ان کو قید کر لیا، بغیر فدیے کے آزاد کر دو تمہاری مرضی، یا فدیہ لے کر آزاد کرو تمہاری مرضی۔ حتیٰ تضع الحرب، یہ حکم اتنے تک ہوگا، حتیٰ تضع الحرب، یہاں تک کہ رکھ دیں الحرب، اہل الحرب، عبارت تھی اہل الحرب، یہاں تک کہ رکھ دیں جنگ کرنے والے اوزارہا، اپنے ہتھیار، جتنے تک جنگ کرنے والے اپنے ہتھیار نہیں رکھتے یہ کام کرتے رہو۔ اب تازہ اہل الحرب، جنگ کرنے والے اپنے ہتھیار رکھ دیں، یہ ہتھیار رکھنے سے کیا مراد ہے؟ سامنے لکھیں، نمبر 1 اسلام، نمبر 2 استسلام، اسلام، نمبر 2 استسلام، جنگ کرنے والے ہتھیار رکھ دیں یعنی مسلمان ہو جائیں، بس معاملہ ختم۔ یا استسلام، یا وہ فرما بردار بن جائیں، جھک جائیں، صلح کرنے پر آمادہ ہو جائیں، اس وقت تک جنگ جاری رکھو۔ مراد ہے اسلام یا استسلام۔ اب دوسری بات عرض کرتا ہوں، اوزارہا، کتنے تک تم نے یہ کام کرنا ہے؟ یہاں تک کہ رکھ دیں جنگ والے اپنے بوجھ، اوزار وزر کی جمع بوجھ، بوجھ سے مراد نمبر 1 ہتھیار، نمبر 2 کفر و شرک کا بوجھ۔ اب آپ نہ لکھیں آپ کی قسمت، میں کیا کروں؟ اب یہ اوزار کا معنی کفر و شرک کا بوجھ تو آپ کو ترجمے میں نہیں ملے گا۔ ہتھیار رکھ دے ایک معنی، کفر اور شرک کا بوجھ اتار کر رکھ دے، موحد بن جائیں۔ ذالک افعلوا ذالک، اردو والے اردو میں یہ کام کرو، افعلوا ذالک، عبارت تھی افعلوا ذالک، کرو تم یہ کام۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، حکمت جہاد، اور اگر چاہتا اللہ کریم لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، البتہ خود بدلہ لے لیتا ان سے، لَانتَصَرَ کے نیچے خود، وَلَٰكِن، لیکن، اردو والے لیکن کے بعد لیکن، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ عربی والے عربی میں لکھیں لم یشاء ذالک، لیکن لم یشاء ذالک، اللہ نے ایسا کام نہیں کیا، خود بدلہ نہیں لیا۔ کیوں؟ لیبلو بعضکم ببعض، تاکہ آزمائے بعض تمہارے کو بعض کے ساتھ۔ اللہ چاہتا خود کافروں کو تباہ و برباد کر سکتا تھا، تمہیں جہاد کا حکم دیا، اللہ تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، کوئی بحث نہیں ہے، بحث ہوگی کروں گا انشاءاللہ۔ والذین قتلوا، سبحان اللہ، ترغیب علی الجہاد، اس کا عنوان ہے ترغیب علی الجہاد، اور اس کی علتیں، جہاد کیوں اللہ کریم نے مقرر کیا۔ اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ثمرہ دنیاوی ہرگز نہیں بیکار کرے گا اللہ ان کی کوششوں کو، ان کے اعمال اللہ بیکار اور ضائع نہیں کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ، ثمرہ اخروی، ایک تو جو شہید ہو گئے ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، اور نمبر 2 ثمرہ اخروی، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، ان قریب
رہنمائی کرے گا اللہ کریم ان کی، نیچے لکھنے یعنی جنت کی، جنت کی رہنمائی کرے گا اللہ ان کی۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اس پر اور لفظ بھی عرض کرتا ہوں، بشارت للشہداء، یہ سیہدیہم بشارت ہے شہداء کے لیے۔ اللہ جہاد کے ذریعے تمہیں شہادت کا مقام عطا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ کریم نے جہاد تم پر مقرر کیا۔ سیہدیہم، ان قریب اللہ کریم رہنمائی کرے گا ان کی یعنی جنت کی۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور اصلاح کرے گا ان کے حال کی، ان کے حال کی اصلاح کرے گا۔ اوپر لکھ لیں تمام مواقع میں، تمام مواقع میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، پل صراط میں، میزان پر وغیرہ وغیرہ۔ وَيُدْخِلُهُمْ، واو تفسیریہ، اللہ کریم کیسے ان کی رہنمائی کرے گا، ان کے حال کو کیسے اللہ درست کرے گا۔ وَيُدْخِلُ، یعنی داخل کرے گا ان کو جنت میں، واو تفسیریہ۔ یہ منزل مقصود کا بیان آ گیا، اس منزل تک اللہ ان کی رہنمائی کرے گا۔ اور رفع لہم، کون سی جنت، خوشبوؤں سے مہکا دیا اللہ نے اس جنت کو، الرفع، خوشبوؤں سے مہکا دیے اللہ نے اس جنت کو، لہم، ان کے لیے، جو قتل کیے گئے ان کے لیے خوشبوؤں سے مہکا دیا ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی الرفع لہم، پہچان کرا دے گا اللہ اس جنت کی، لہم، ان شہیدوں کے لیے، بذریعہ ملائکہ، فرشتے کہیں گے آؤ یہ تمہارا یہ ٹھکانہ ہے، نا وہ منزل تمہارے، وہ محل تمہارا ہے، پہچان کرا دے گا اللہ۔ یا ہونا کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی باس نہیں ہے اس میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، بیان صفات مومنین، بیان صفات مومنین، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، ان تنصر اللہ، اگر مدد کرو گے تم اللہ کی، اللہ کو کیا ضرورت ہے، اوپر لکھ لیں دین، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، مدد کرے گا تمہاری اللہ، نیچے بوقت مقابلہ، بوقت مقابلہ۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور مضبوط کرے گا تمہارے قدموں کو دشمنوں کے مقابلے میں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، بیان صفات مشرکین، اس آیت کا عنوان بیان صفات مشرکین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مسئلہ توحید کو نہیں مانا، فَتَعْسَلْ لَهُمْ، ثمرہ دنیاوی، بس تباہی ہے ان کے لیے، تعسن تباہی ہے۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ثمرہ اخروی، اور ضائع کر دے گا اللہ، برباد کر دے گا اللہ ان کے نیک اعمال آخرت میں۔ آخرت میں نیک اعمال برباد کرنے کا مطلب اللہ ثواب نہیں دے گا، ورنہ اعمال ان کے دنیا ہی میں ضائع اور برباد ہیں۔ ذالک بانہم، اب ذالک کا مشار الیہ عرض کر رہا ہوں، ذالک سے اشارہ کس طرف ہے، ذالک، یہ خسارہ دارین، دونوں جہانوں میں نقصان، دنیا میں ہلاکت، آخرت میں اعمال کی بربادی۔ ذالک، یہ خسارہ دارین، دونوں جہانوں کا نقصان، بِأَنَّهُمْ، باسببیہ، اس وجہ سے ہے کہ یقیناً ان کافروں نے کارہوا ما انزل اللہ، ناپسند سمجھا اس کو جو اللہ نے اتارا ہے۔ کارہوا، اس پر دو لفظ لکھنے ہیں، اعتقاداً و عملاً، یا ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ یہ حق ہے، ناپسند سمجھتے ہیں، اور یا مانتے تو ہیں لیکن دل نہیں کرتا عمل کرنے کے لیے، جیسے منافق۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، بس ضائع کر دیے اللہ نے ان کے نیک اعمال۔ فَأَحْبَطَ کے نیچے شروع ہی سے، اس کا کیا مطلب ہے؟
مشرک نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، 10 منٹ نماز پڑھی، جب سلام پھیرے گا تو اللہ اس کا نیک عمل برباد کرے گا، نہ اس نے شروع کی، شروع ہی سے برباد ہے، سلام تک پہنچے یا نہ پہنچے، یہ مطلب ہے شروع سے۔ پس شروع ہی سے اللہ نے ان کے نیک اعمال برباد کر دیے۔ افلم یسیروا، تخویف دنیاوی، دیکھو تو صحیح میں اللہ دنیا میں نہیں چھوڑوں گا، کیا پس نہیں چلے پھرے زمین کے اندر، فینظروا، پس دیکھتے غرض سیر کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ دمر اللہ، بیان انجام، اس آیت کا عنوان دمر اللہ، بیان انجام، کون سا انجام؟ بربادی ڈال دی اللہ نے ان پر، دمر اللہ، بربادی ڈال دی، وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور کافروں کے لیے امثالها، ایسی سزائیں ہوا کرتی ہیں، ان کافروں کے لیے، للکافرین کے نیچے ان لکھیں، ان یا ایسے، اور ایسے کافروں کے لیے امثالها، ایسی سزائیں ہوا کرتی ہیں۔ ان کا انجام برا ہوا، کیسے اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، ذالک ترغیب جہاد کی دوسری علت، کیوں اللہ کریم نے جہاد مقرر کیا ہے تم پر؟ ذالک، یہ اس لیے، بأن اللہ لتستیقنوا، بأن جار مجرور متعلق ہوگا لتستیقنوا، کہ تاکہ تم یقین کر لو۔ ذالک، یہ معاملہ اسی طرح ہے تاکہ تم یقین کر لو، بأن اللہ مولی الذین آمنوا، بئی طور کہ یقیناً اللہ کریم کارساز ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے، ان کا کارساز، کام بنانے والا اللہ ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ، اور یقیناً کافر لوگ، لا مولا لہم، نہیں کوئی کارساز واسطے ان کے۔ کافروں کا کارساز بھی اللہ ہے، مومنوں کے کام بنانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ تو کافروں کا بھی مولا ہے، مومنوں کا بھی مولا ہے، مومنوں کو بھی کام بناتا ہے، کافروں کے کام بھی تو اللہ بناتا ہے۔ یہ کیوں فرمایا کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، حالانکہ ان کا مولا بھی تو اللہ ہے۔ نیچے لفظ لا مولا لہم کے نیچے یقیناً کافر لوگ، نہیں کوئی کارساز، کام بنانے والا ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں، بس یہ لفظ ہے، اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی کارساز نہیں، ورنہ کام تو کافروں کے بھی اللہ بناتا ہے، کام تو اللہ ان کے بھی کرتا ہے، صحت ہے، خوشی ہے، دولت ہے، مال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اخروی بشارت، بشارت اخروی، بیان صفات مومنین، یقین اللہ کریم داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور عمل کرتے رہے نیک، جنات باغات میں جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے، ایک معنی من تحتہا، دوسرا معنی ان کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ 4 قسم کی نہروں کا ذکر اسی صورت میں آگے آ رہا ہے۔ والذین کفروا، تخویف اخروی، و بیان صفات مشرکین، مشرکوں کی صفتوں کا بیان، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مسئلہ توحید کو نہیں مانا، یا تمتعون، نفع اٹھا رہے ہیں، اوپر لفظ دنیا میں، وَيَأْكُلُونَ، اور کھا رہے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسے کہ کھاتے ہیں جانور، جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں کافر مشرک۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، سمرا اور آگ دائمی ٹھکانہ ہے واسطے ان کافروں کے، مسون پر دائمی، ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے آگ ان کافروں کے لیے۔ مونا اب اللہ نے مشرکوں کو، کافروں کو جانوروں سے کیوں تشبیہ دی؟ لکھے نمبر 1، جانور کو علم نہیں،
کھانا کھانے کا انجام کیا ہوگا؟ جلدی قلم چلائیے، میں انتظار نہیں کروں گا۔ مولانا ثناء اللہ کہہ رہا جملہ عرض کیتا ہوں، جانور کو علم نہیں کھانا اچھا دسو نا بیٹا، جانور کو علم نہیں، جانور کو علم نہیں، جانور کو کھانا کھانے کا انجام کیا ہوگا؟ کھانا اسی طرح کفار کو، بس آگے پورا جملہ خود سوچ لینا۔ کافروں کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے ہم جو کھا رہے ہیں انجام کیا ہوگا اس کا، جانور کو پتہ نہیں انجام کیا ہوگا، کافروں کو بھی پتہ نہیں ہمارے کھانے کا انجام کیا ہوگا۔ یہ جو ہم شرابیں پی رہے ہیں، یہ جو ہم حرام کھا رہے ہیں، خنزیر کھا رہے ہیں، غیر مسلموں کے پاس خنزیروں کے ریبڑ ہیں، انجام کا پتہ نہیں ہے کفار کو۔ نمبر 2، حلال و حرام میں جانور فرق نہیں کرتے۔ بس آگے جملہ خود پورا سوچ لینا ہے۔ اسی طرح کافر بھی حرام اور حلال کا فرق۔ اب ہم نے کسی کی زمین سے گھاس کاٹ کر بکری کے آگے ڈال دی، بکری کو کیا پتا یہ حلال کی ہے یہ حرام کی ہے۔ نمبر 3، کھڑے ہو کر کھانا، جانور کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، مشرک اور کافر بھی کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، بلکہ آج کل تو اور روایت آ گئی ہے چل پھر کر کھاتے ہیں، شاباش۔ نمبر 4، حیوان موٹا، جانور موٹا ہو جائے تو ذبح کر دیا جاتا ہے، اور کھایا جاتا ہے۔ ذبح کرو، گائے موٹی ہو گئی ہے، ڈوٹی تھی گئی ہے، میاں صاحب کے تھی گئی ہے ڈوٹی کو، وہ ذبح کرو۔ اسی طرح موٹے مشرک کو قبر کے کیڑے کھائیں گے، اسی طرح موٹے مشرک کو، جانور کو کھایا جاتا ہے، کافر موٹے کو، مشرک موٹے کو کھایا جائے گا۔ نمبر 5، جانور کا کھانے کے بعد شکر نہ کرنا، بس اسی طرح یہ مشرک بھی ایسے ہیں، کھا کر شکر نہیں کریں گے، کافر غیر مسلم عیسائی ہندو یہ کھا کر کیسے شکر کرتے ہیں۔ نمبر 6، جانور کا پیٹ بھر جائے تو اپنے ہم جنس کا فکر نہیں کرتا کہ اس نے کھایا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح کفار مساکین کی فکر نہیں کرتے، گائے بھینس کھڑی ہے، خود اس نے خوراک کھا لی، بھوسا کھا لیا، گاجر، اس کو فکر نہیں ہے ساتھ والی بھینس نے کھایا ہے کہ نہیں، اپنے پیٹ پر ہاتھ مارتی ہے۔ ایک مولانا صاحب فرماتے تھے، لوگ کہتے ہیں مولویوں نے پیٹ کو آگے لگایا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں تمہارے پیٹ پیچھے ہیں، تم نے بھی تو آگے لگائے ہوئے ہیں۔ نمبر 7، جانور کا کھانے کے شروع میں اور درمیان میں بسم اللہ نہ پڑھنا، اور آخر میں الحمدللہ نہ کہنا۔ اسی طرح کفار وہ بھی شروع میں نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، نہ درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ، نہ آخر میں الحمدللہ۔ یہ کتنی میں نے آپ کو تشبیہات لکھوا دی ہیں، 7 لکھوا دی ہیں، 7 تشبیہات۔ کیوں آپ نے دیکھنا سنیا، ایک حکت سنی بندے ہو تو مشکل ہوئی، 7 تشبیہات آپ کو لکھوا دی۔ واقع یہ من قریتن، یہ کھاتے ہیں جانوروں کی طرح، 7 تشبیہات ہیں جو میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں۔
خطیب صاحب اللہ توفیق دے تو سنا منی ہاں انشاءاللہ آکھو واقعی من قریتن تخویف دنیاوی ضمن تسلی بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور کتنی بستیاں ہے یا اشد و قوتانا وہ مضبوط تھیں بذروع طاقت کے بہت مضبوط تھیں مال عہدہ جائیداد پیسہ من قریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی سے کتنی بستیاں جو آپ کی بستی سے بہت مضبوط تھیں طاقت میں کون سی بستی التی وہ بستی اخرجت کا جس بستی نے آپ کو نکالا بستی نے تو نہیں نکالا تھا بستی والوں نے نکالا تھا ذکر آپ نہیں بتا رہے میں آگے نہیں چلتا ذکر مکان ارادہ مکین فلا اہلکناہم بس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو عذاب سے فلا ناصر لہم پس نہیں تھا کوئی مددگار واسطے ان کے نفی شفاعت کاری آفامن کان علی بینۃ من ربہ بیان حال مومنین بیان حال مومنین کیا پس وہ بندہ جو ہے کانا کے اوپر لکھ لیں اور اللہ اس کے درمیان قائمن جو بندہ قائم ہے اللہ بیناتنا واضح دلیل پر دلیل کس کی طرف سے ہے من رب ہی اس کے رب کی طرف سے ایک بندہ واضح دلیل پر ہے اس کو صحیح راستہ مل گیا ہے صراط مستقیم پر چل رہا ہے اللہ کا قرآن اس کے پاس ہے کمن اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے نیچے کمن حال مشرکین یہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے من زین لہو وہ بندہ کہ خوبصورت کیے گئے اس کے لیے سو عمل ہی برائی اس کے عملوں کی ایک بندے کو برے اعمال اچھے نظر آ رہے ہیں شرک کو ثواب سمجھ رہا ہے بدعت کو ثواب سمجھ رہا ہے شرک کو محبت سمجھ رہا ہے خوبصورت میں تو بہت اچھے کام کر رہا ہوں یہ بندہ اور یہ دلیل رکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں نہیں وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور وہ پیچھے چلے ہیں اپنی غلط خواہشات کے جب دونوں کے اعمال میں فرق ہے تو معال میں بھی فرق ہوگا انجام میں مشرک اور موحد کے عقائد میں فرق مشرک اور موحد کے اعمال میں فرق تو انجام میں بھی تو ضرور فرق ہوگا مثل الجنہ بشارت و حال مومنین مثل الجنہ حالت جنت کی التی وہ جنت جس کا وعدہ دیے گئے ہیں شرک سے بچنے والے لوگ اس کا حال سنو فیہا انہار من مائن اس کے نیچے فضائل جنت اب جنت کے فضائل آ گئے اس جنت میں انہار بہت سی نہریں ہوں گی انہار کا معنی کیا بہت سی نہریں جمع ہے نا من مائن پانی میں سے پانی کی نہریں ہوں گی غیر آسن نہ تبدیل ہونے والا اب کس میں تبدیل نہ ہونے والا 3 لفظ اوپر لکھنے میں آگے نہیں چلوں گا نہ رنگ نہ مزہ نہ بو نہ اس کا رنگ تبدیل ہوگا نہ مزہ تبدیل ہوگا نہ بو تبدیل ہوگی دنیا کے پانی میں مٹی جا پڑے پانی کا رنگ بدل گیا گندا ہو گیا بدبو آنے لگ گئی سمیل آ رہی ہے کہ جنت میں پانی کی بہت سی نہریں چل رہی ہیں انہار پر آپ لکھیں نعمت نمبر 1 نمبر 2 انہار من لبن مانا آپ نے سنایا انہار کا آپ نے سنانا ہے اور بہت سی نہریں ہوں گی نعمت نمبر 2 من لبن دودھ کی لم یتغیر طعمہ نہیں تبدیل ہوا ہوگا ذائقہ اس دودھ کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا ہوگا اس دودھ کا نیچے لکھ لیں مولانا چھوٹے سے لفظ رائعہ رائعہ کہتے ہیں خوشبو کو رائعہ بطریق اولا دودھ کا ذائقہ بدل جائے تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے اس میں
स्मेल आने लगती है, लेकिन दूध का ज़ायका तब्दील नहीं हुआ होगा। जब ज़ायका तब्दील नहीं होगा तो उसकी बू भी तब्दील बतरीके औला नहीं होगी। दुनिया के अंदर फ्रिज में दूध रख दें, दूध महफूज तो पड़ा रहता है, लेकिन ताज़े दूध वाला ज़ायका नहीं रहता। जन्नत में दूध की नहरें चल रही हैं, लेकिन ज़ायका तब्दील नहीं हो रहा। मालूम होते अभी अभी जानवर के थनों से अल्लाह ने निकाल कर ये नहरें चलाई हैं। फिर अजीब बात, जो अल्लाह दुनिया में जानवरों के थनों से दूध की नहरें बहा सकता है, वो जन्नत में बगैर जानवरों के दूध की नहरें भी चला सकता है। वह अनहार मिन खामिन, आपने माना करना है और जल्दी माना करेगी। बहुत सी नहरें होगी मिन खामरिन, शराब में से, लज्जतिन मस्दर है मुबालगे के लिए, बहुत मजा देने वाली। लजीजा दिन के बजाय लज्जतिन मस्दर, बहुत मजा देने वाली पीने वालों को। वनहारुन नंबर 4, माना माना बहुत सी नहरें होगी मिन आसलिन, शहद में से, शहद की नहरें मुसफ़ा, साफ किया हुआ मैल कुचैल से। दुनिया में जो शहद उतारा जाए, मोम की उसमें मिलावट होती है, वो जन्नत में ऐसे नहीं होगा। नहरें चल रही हैं शहद की। दुनिया की शराब कड़वी होती है, जन्नत की शराब मीठी और मजा देने वाली। दुआ करें अल्लाह हम गुनहगारों को नसीब फरमा दे सबको। वालहुम फीहा, मौलाना ये मशरूबात का जिक्र था, अब माकूलात का जिक्र। फीहा अनहार में माइन के आगे पीछे ऊपर नीचे मशरूबात लिख लें। अब आ गई नेमत नंबर 2, माकूलात, खाने की चीजें उनके लिए उस जन्नत में। मिन कुल्ली समरात, हर किस्म के मेवों में से होंगे। एक मगफिरतुम मिर रब्बिहिम, इसके नीचे जन्नत रूहानी, वो तो खाने की चीजें थी, पीने की जिस्मानी, अब रूहानी जन्नत। और बख्शिश होगी उनके रब की तरफ से। कबल दुखूल जन्नत, नीचे लिख ले कबल अद दुखूल जन्नत, अल्लाह जन्नत में दाखिल करने से पहले पहले गुनाह भी माफ कर देगा। ये जन्नत रूहानी है। कमन, अब तकाबुल पेश किया। कमन, इसके नीचे उन्वान हाल कुफार, इसके नीचे हाल कुफार, तखवीफ उखरवी भी है। अब जरा अरबी में इबारत लिखे उलमा, आसान है, कोई मुश्किल नहीं। उर्दू वालों को लिखवाता हूं, पहले अरबी में लिखे सामने जी। कमन के आफा मन काना फी हाज़न नईम, आफा मन काना फी हाज़न नईम कमन होवा खालिदुन, ये यूं इबारत है। कमन होवा, होना पढ़े जरा उलमा। आफा मन काना, नीचे देख कर, होना सनाउल्ला नीचे देख कर, आफा मन काना, क्या बस वो बंदा जो इन नेमतों में है, कमन होवा, वो इसके बराबर हो सकता है। खालिदुन फिन्नार, जो हमेशा रहने वाला आग में है। एक नेमतों में रहने वाला, एक हमेशा आग में रहने वाला, ये बराबर हो सकते हैं ना। वसुकूमान हमीमा, और पिलाए जाएंगे वो पानी, हमीमन खोलता हुआ, उबलता हुआ पानी। अब तो आसान कर दिया, गर्म, तेज गर्म पानी। इसके नीचे लिखे असर खारजी, असर। अब ये असर खारजी जो है ना, ये कत्ता अमाहुम का जुमला है। ओहो सबर करें, असर खारजी लिखा, आगे हवाला लिखे सूरत कहफ आयत नंबर 29, वो खोल लें पहले। सूरत कहफ ये सफा है 268, 60 और 8, 68। ये आयत नंबर 29 है और बिल्कुल आखिरी 3 सतरें हैं।
انا اعتدنا للظالمین نارا، یقیناً تیار کی ہم نے ایسے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ۔ دو ساتھی مل جائیں، 268 صفحہ سورۃ الکہف 15واں پارہ۔ احاط بہم سرادقها، گھیرا کر لے گی ان ظالموں کا کناتیں اس آگ کی، جیسے تمبو لگاتے ہیں شادی غمی پر کناتیں، وہ بھی آگ کی ہوں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر پانی مانگیں گے، فریاد کریں گے ہمیں پانی پلاؤ، یغاثوا، فریاد قبول کیے جائیں گے، بِمَاءٍ، پانی کے ساتھ، یہ پانی پیو۔ اب کیسے پانی ہوگا؟ کل محل، تیل کی تل چھٹ کی طرح۔ عرض کیا تھا کل یا پرسوں، وہ پکوڑے والا پکوڑے بناتا ہے میل کچیل، یا دوسرا معنی محل کا پگھلا ہوا تانبا۔ اب یشوی الوجوہ، جلا کے رکھ دے گا چہروں کو، یہ ہے اثر خارجی۔ خارجی کا معنی باہر اس پانی کا کیا اثر ہوگا؟ چہروں کے چمڑے جلا کر راکھ کر دے گا۔ آگے اور یہاں پر جو ہے نا فَقَطَّعَ أَمْعَاهُمْ، اس پل کے اثر داخلی کا معنی اندر کیا اثر کرے گا؟ مولانا آپ بتائیں، مہربانی فرمائیں، باہر کا اثر کہاں بیان کیا سورت میں، اور اندر کا اثر کہاں بیان کیا؟ یہ فَقَطَّعَ أَمْعَاهُمْ، پس کاٹ نکالے گا امام ان کی آنتوں کو، اندر پیے گی آنتیں کٹ کٹ کر گرنے لگ جائے گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، حال منافقین، اب منافقوں کا حال بیان کیا۔ اور کچھ ان میں سے وہ ہیں زجر، مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو کان لگاتے ہیں عام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ نیچے لکھ لیں بظاہر، آپ تبلیغ کرتے ہیں، وہ کان جی کیا فرما رہے ہیں جی آپ؟ جی کان لگاتے ہیں۔ حتیٰ اذا، دل سے توجہ نہیں ہے، ظاہری طور پر کان لگائے ہوئے ہیں۔ حتیٰ اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب نکلتے ہیں وہ من عندک، آپ کے پاس سے، قالوا، تو کہتے ہیں استہزاء، نیچے لکھیں جی استہزاء، للذین اوتوا العلم، ان لوگوں کو کہتے ہیں جو دیے گئے علم، نیچے لکھنے صحابہ، جو علم والے صحابہ ہیں ان کو کہتے ہیں مذاق کے طور پر، ماذا قال آنفا، کیا کہا ہے آنفا، ابھی اس پیغمبر نے، یہ تمہارا نبی کیا فرما رہا تھا، یہ کیا کہہ رہا تھا جی؟ مذاق کے طور پر کہتے تھے۔ آنفن کا من، ابھی کیا بات کی ہے نبی نے یار، کچھ تمہیں پتہ چلا ہے؟ یہ مذاق کے طور پر۔ اب مولانا سامنے جملہ لکھیں کالو کا، ایک تو میں نے استحسان آپ کو لکھوایا نا، دوسرا بھی ساتھ چھوٹا سا لفظ لکھنے وَتَحْقِيرًا، حقارت کے طور پر، مذاق کے طور پر کہتے تھے، نا تحقیقاً، لکھیں نا۔ اب دیکھیں ایک بات ایک ساتھی نے نہیں سمجھی، رکا آ گیا، تحقیق کرنا چاہتا ہے جی، ہم نے بات بتا دی، تو یہ تحقیق کے لیے نہیں پوچھتے تھے صحابہ سے، مذاق اور حکایت، یہ کیا کہہ رہا تھا نبی، یہ کیا بات کر رہا تھا، مذاق کے طور پر، حکارت کے طور پر۔ ہائے ہائے، مولانا دو فرق آپ کو لکھوا دوں، سامنے لکھیں۔ نمبر ایک، استعلام، علم سے استعلام، طلب علم کرنا، علم طلب کرنا۔ نمبر دو، تعریض، عرض سے تعریض، یعنی ہم نے بات سنی ہی نہیں،
آگے جملہ لکھ رہے ہیں دل میں توہین کہ ہماری توجہ ہی نہیں تھی، اور اوپر سے تعظیم ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بات سمجھنا چاہتے ہیں۔ آ جائیں جی۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اوپر سے جی ہمیں سمجھ نہیں آئی، ذرا آپ سمجھا دیں ہمیں۔ آل صحابہ ابھی کیا کہہ رہا تھا پیغمبر؟ رہتے مذاق کے طور پر تھے، ان کو یہ نہیں تھا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم بات نہیں سمجھ سکے، علم حاصل کرنے کا شوق ہے، تم سمجھا دو نا۔ یہ وہ لوگ ہیں تم اللہ سمرہ نمبر 1 مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، نیچے لکھے بوجہ بے قدری۔ دوسرا نتیجہ وَاتَّبَعُوا سمرہ نمبر 2، اور پیچھے چلے یہ اپنی خواہشات کے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى زَادَهُمْ هُدًى، بیان حال مومنین، اور وہ لوگ جو سیدھے راہ پر آ گئے ہیں، زادہم ہدی، زیادہ کرے گا اللہ ان کو ادروے ہدایت کے، اللہ ہدایت اور ان کی بڑھا دے گا۔ ایک سمرہ۔ نمبر 2 وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور دے گا اللہ کریم ان کو بچ بچ کر چلنا ان کا، بچ بچ کر چلنا۔ اب یہ جو زادہم ہدن ہے، اس کا مقابلہ ہے تب اللہ سے، ان کے دلوں پر مہر اور ان کی ہدایت زیادہ، وہ چلے خواہشات کے پیچھے، اللہ ان کو بچ بچ کر چلنے کی توفیق دے گا۔ یہ دونوں کا آپس میں مقابلہ ہے۔ فَهَلْ يَنْظُرُونَ، تخویف دنیاوی، عبرت حاصل کرنے والی ساری باتیں تو سامنے آ چکی ہیں، قرآن آ چکا ہے۔ ان منافقوں نے عبرت نہیں پکڑی، مشرکوں نے عبرت نہیں پکڑی۔ اب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا انتظار ہے، قیامت آ جائے۔ چلو قیامت کی علامات آ گئی ہیں، وہ کیسے؟ فَهَلْ يَنْظُرُونَ، بس نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ، اِلَّا السَّاعَةَ، مگر قیامت کا، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ آئے قیامت ان کے پاس بغتے والے سال، فقط اچانک آئے، بغتہ اچانک آئے ان کے پاس، بلا اطلاع، فقط جاء اشراطها، بس آ چکی ہیں نشانیاں اس قیامت کی۔ اشراط شرط کی جمع ہے، شرط شرط نہیں، شرط۔ بس آ چکی ہیں شرط کی جمع اشراط، نشانیاں اس قیامت کی۔ سبحان اللہ۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ ذِكْرَاهُمْ، عبارت تھی فَأَنَّىٰ لَهُمْ، آپ نے کو دیکھا ہی نہیں ہے علماء نے۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ ذِكْرَاهُمْ، یہ خبر مقدم ہے، أَنَّىٰ لَهُمْ، اور ذِكْرَاهُمْ مبتدا مؤخر ہے۔ بس کیسے ہوگا واسطے ان کے، ذِكْرَاهُمْ، نصیحت پکڑنا ان کا۔ نصیحت کیسے پکڑیں گے؟ اِذَا جَاءَتْهُمْ، جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت۔ یہ جملہ معترضہ ہے، اِذَا جَاءَتْهُمْ، جب آ جائے گی قیامت ان کے پاس، کیسے ہوگا ان کے لیے نصیحت پکڑنا ان کا؟ اس وقت نصیحت پکڑیں گے۔ مونا سامنے اشراطھا کی جملہ عرض کرتا ہوں، لکھیں نمبر 1 مزیقہ، مزیقہ، قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں مزیقہ، اور کچھ نشانیاں ہیں غیر مزیقہ۔ مزیقہ کیا ہوتی ہیں؟ لکھیں جو قیامت کے بالکل قریب آئیں گی۔ مزیقہ نشانیاں کیا ہیں؟ ہونا جلدی بتائیں، مہربانی کریں جی، میں لکھوانا بند کر دوں گا جی۔ جو قیامت، مثلا دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ۔ نمبر 2 غیر مزیقہ،
قیامت سے بہت پہلے آنے والی مثلا بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، شق القمر، چاند دو ٹکڑے ہوا، آپ سے وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ میرا محبوب آخری پیغمبر ہے، اب نبوت کا سلسلہ بند، اب تیاری کرو قیامت آئے گی۔ تو غیر مزیہ کا نشانیاں وہ ہیں جو قیامت سے بہت پہلے آئیں گی، اور مزیہ کا جو بالکل قیامت کے قریب قریب آئیں گی۔ فقد جاء اشراطها، اس کے نیچے لکھ لیں مولانا غیر مزیہ کا کون سی نشانیاں آ چکی ہیں؟ غیر مزیہ کا، جو بہت پہلے ہونی تھی، پیغمبر آ چکا، چاند دو ٹکڑے ہو چکا، یہ نشانیاں آ چکی ہیں غیر مزیہ کا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اب تین حالات آئیں گے آپ سے وسلم کے، تینوں حال میں آپ کو لکھواتا آتا ہوں، قلم ہاتھ میں رکھیے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، حال نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، واستغفر لذنبک، اس پر لکھیں حال مع النفس، اپنے نفس کے ساتھ کیا حالت ہونی ہے۔ نمبر 3 للمؤمنین، حال مع الامت، امت کے ساتھ کیا حال ہونا چاہیے۔ فعلم، اللہ کے ساتھ یہ حال ہونا چاہیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بس یقین رکھیے، یقیناً انہو شان یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ جس مسئلے کے لیے جہاد فرض ہوا ہے اس مسئلے کا بیان، اس مسئلے کے لیے جہاد فرض ہوا۔ واستغفر لذنبک، اور بخشش مانگیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لذنبک، واسطے اپنے گناہ کے۔ پیغمبر تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ مولانا سامنے جملہ لکھیں، زلات الانبیاء، وہ کام جو شریعت میں جائز ہیں مگر پیغمبر کی شان یا وقتی مصلحت کے خلاف ہوں، بس اس سے مراد کوئی گناہ نہیں ہے حقیقی، پیغمبر تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ایک کام جو پیغمبر کی شان کے مناسب نہیں ہے، وقتی مصلحت کے خلاف ہے، اس سے بھی استغفار کیجئے۔ ایک اور جملہ آپ کو لکھوا دوں، نمبر 2، عمل حسن کی توفیق اور برے عمل سے اجتناب۔ استغفار سے کیا مراد ہے؟ اچھے عمل کی توفیق مانگو اور برے عمل سے بچنے کی توفیق مانگو۔ اللہ نیکیاں مجھ سے کرائے رکھنا، برائیوں سے مجھ کو بچائے رکھنا۔ اب تک تو نے بچایا ہوا ہے، آئندہ بھی بچائے رکھنا، یہ مطلب ہے استغفار کا۔ ساتھی اگر سر اٹھائیں گے تو میں ایک بات سناتا ہوں، ایسے میرے لکھو مولوی صاحب کا کو سر چامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے، مولوی صاحب لکھنا چھوڑو مہربانی کرو، یہ بات نہیں پھر آئے گی دوبارہ، نہ عرض کر سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے ہر لحظہ بلند ہوتے رہتے تھے۔ ایک بچہ ہے وہ پڑھتا ہے 5ویں جماعت میں، جب وہ 6ٹھی جماعت میں پہنچا اس کو 5ویں جماعت کچھ معلوم نہیں ہوتی، او ہو علم تو اب آیا ہے۔ 10ویں میں پہنچا، پچھلی جماعتیں کچھ معلوم نہیں ہوتی۔
جو دورہ حدیث میں پہنچا اس کو اولا کچھ معلوم نہیں ہوتا. جو بندہ اوپر والے درجے پر چڑھتا جاتا ہے نیچے والے درجے اس کی نظر میں کم ہوتے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے ہر لحظہ اللہ بلند کرتا رہتا تھا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. جب آپ نیچے والے درجے کو دیکھتے تھے، میرا جملہ آپ قابل غور ہے، حالانکہ وہ درجہ بھی بڑا عظیم ہوتا تھا، یوں نہیں ہے کہ معمولی ہوتا تھا، بہت بڑا عظیم ہوتا تھا، لیکن جب اگلے لمحے میں گھنٹہ نہ دن نہیں، اگلے لمحے میں دوسرا درجہ نصیب ہوتا تو نیچے والا کم معلوم ہوتا، پھر اگلے لمحے اور درجہ بڑھ گیا، نیچے والا کم معلوم ہوا، آپ استغفار کیا کرتے تھے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بدن رات برات عبادت میں اضافہ کرتے جاتے تھے. حالانکہ جو پہلی رات آپ نے قیام کیا، رکوع سجدہ کیا، عبادت کی، وہ بھی بہت اعلیٰ ہوتی تھی. اگلی رات اس سے بڑھ کر کی تو پچھلی کم معلوم ہوتی تھی. اس پر آپ استغفار کیا کرتے تھے، اللہ وہ تو کم تھی، استغفر اللہ. کوئی دو باتیں ذہن میں آئی؟ ایک درجے والی بات کی، ایک عبادت. ہر بات میں نہیں لکھوا سکتا، معذرت ہے. درجے لازہ بلازہ بڑھتے تھے، پچھلا درجہ کم معلوم ہوتا تھا، حالانکہ تھا اپنے مقام پر سب سے اعلیٰ، لیکن چونکہ دوسرا اس سے بڑھ کر ہے، آپ پیچھے نظر کر او ہو استغفر اللہ. عبادت لازہ بلازہ آپ زیادہ سے زیادہ کرتے جاتے تھے، پیچھے والی کم معلوم ہوتی تھی، اس پر استغفار کرتے تھے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، امت کے ساتھ حال، اور مومنوں کے لیے بخشش مانگیے اور مومن بیبیوں کے لیے بھی. واللہ یعلم، اللہ کریم جانتا ہے، متقلبکم، تمہارا چلنا پھرنا دنیا میں، ومثواکم، اور ٹھکانہ تمہارا آخرت میں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اب حصہ ثانی آ گیا سورت کا. اور کہہ رہے ہیں وہ لوگ، الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے زبانی. آج مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. دوسرے مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد مخلص مومن ہے. اب آپ نہ لکھیں تو آپ کی مرضی. نمبر ایک مخلص مومن، از بقیہ مفسرین. اور حضرت مولانا حسین علی سے فرماتے ہیں کہ نہ، اس سے مراد زبانی مومن ہے منافق. اور کہہ رہے ہیں، اور جو آنے والا انداز ہے نا، یہ تائید حضرت صاحب کی کرتا ہے. مولانا ہم بہت چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے، ہم تو کجا ذرہ کجا آفتاب، ہم تو آفتاب کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں ہیں. کہاں مفسرین کرام رحمہ اللہ کا مقام اور کہاں ہم جنہوں نے محنتیں کی. علامہ یہ حضرت شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت بڑے شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ نے. علامہ ابن شاہین ایک گزرے ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے 1000 جلد میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور 100 جلدوں میں صرف سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہے. مدینہ طیبہ کے اندر لائبریری میں وہ تفسیر موجود ہے. اب ہاں وہ کہاں، ہم تو نالائق لوگ ہیں، ہم کیا چیز ہیں مولانا. اس لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے غلط کہا ہے، نا، میں نے کہا جو آنے والا انداز ہے نا، اس سے جو ہے نا تائید حضرت صاحب کی ہو رہی ہے. میں نے ان کو غلط نہیں کہا، باقی مفسرین کو، ہم کون ہیں ان کو غلط کہنے والے؟ نا، ان کا انداز انداز کا یہ انداز ہے. آگے انداز دیکھیے. اور کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے آئے زبان کے ساتھ، یعنی منافق، لولا نزلت سورہ، کیوں نہیں اتاری گئی کوئی نئی سورت، سورت کے نیچے نئی. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پر جس وقت اتاری جاتی ہے کوئی سورت محکمۃ مضبوط، نیچے لکھنے غیر منسوخ،
جس میں صاف صاف جہاد کا حکم ہو. سورت آ گئی وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اتفاقاً ذکر کیا گیا اس سورت میں قتال کا. آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. سورت پہلے کہتے تھے کیوں نہیں اتاری گئی، سورت اتری اس میں جہاد کا بھی حکم تھا. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، یہ جبن اور ان کی بزدلی کا بیان. آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے منافقت کی. ينظرون الیک، دیکھتے ہیں وہ آپ کی طرف. نظر المغشی علیہ من الموت، مثل دیکھنے اس بندے کے، نظارہ مثل دیکھنے اس بندے کے، المغشی علیہ من الموت، کہ غشی ڈال دی گئی اس پر موت کی. جس بندے پر موت کی بے ہوشی ڈال دی گئی ہو، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اس کی. اس لیے تو حکم ہے میت کی آنکھیں بند کرو، آنکھیں کھلی رہ جائیں. یہ جب دیکھتے ہیں بھائی سورت کیوں نہیں اتر رہی، نہیں کوئی جہاد. جب سورت اترتی ہے اور حکم ہوتا ہے نکلو جہاد، جہاد، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں ان کی. لالا کی میں یہ نہیں منہ بڑا کیویں. دیکھیں جی اٹھی کھڑو، دکھاؤ انہوں نقشہ. شابہ منٹ مارتے ہو، ٹائم تھوڑا ہے. مولانا دونوں طرف دائیں بائیں لالے کو دیکھیں کیویں بےہوشی تاری تھی دی موت دی، انہوں کو دکھاؤ. تکبیر تحریمہ کے لیے لالا ہاتھ بھی اٹھا رہا. آ جاؤ مولانا. فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ. اب اس کی ترکیبیں ہیں بہت ساری، لکھیں جی. نمبر 1 اولا مبتدا لہم خبر. نمبر 2 جلدی کرے میں انتظار نہیں کروں گا. اولا مبتدا لہم خبر. نمبر 2 اولا خبر مقدم، لہم اس کے متعلق، طاعت و قول معروف یہ مبتدا مؤخر، معطوف اور معطوف علیہ مل کر یہ مبتدا مؤخر ہے. تیسرا قول لکھیں جی. نمبر 3 طاعت و قول، خیال کر کے طاعت و قول مبتدا معروف خبر، یہ معطوف علیہ مل کر مبتدا بن جائیں گے معروف خبر. نمبر 4 طاعت و قول معروف مبتدا معطوف علیہ مل کر مبتدا، خیر لہم خبر محذوف. اب میں آپ ان چاروں کو دیکھیں تو میں اس کے مطابق معنی کروں. نمبر 1 فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، اولا مبتدا لہم اس کی خبر، بس بربادی ہے ان کے لیے، بس بربادی ہے ان کے لیے. ایک ترکیب ہو گئی. دوسری فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، اب لہم اولا کے متعلق ہوگا، اور طاعت و قول معروف یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کر مبتدا مؤخر. اب مانا پس لائق تھا ان کے لیے اطاعت کرنا اور بات اچھی کہنا، اور کہنا اچھی بات. صاف کہہ دیتے جی ہم حاضر ہیں جی، ہم جہاد کریں گے جی، یہ ان کے لائق تھا. اب مانا لائق تھا ان کے لیے طاعت فرما برداری کرنا، وقول معروف اور بات پہچانی ہوئی صاف صاف بات کرنا، ہم جہاد پر جائیں گے. یہ دوسری ترکیب ہو گئی. تیسری ترکیب طاعت وقول، طاعت وقول معطوف علیہ اور معطوف مل کر مبتدا معروف خبر. اب منا طاعت و قول فرما برداری کرنا اور بات معروف پہچانی ہوئی ہے ان کی،
یعنی خالی زبانی دعوے کرتے ہیں اطاعت کے، زبانی باتیں کرتے ہیں ہم فرما بردار ہیں، پہچانی ہوئے یہ تمہاری باتیں، زبانی دعوے کر رہے ہو، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اب چوتھا، طاعت و قول معروف، معطوف علیہ مل کر مبتدا اور خیر لہم خبر محذوف ہے، فرما برداری کرنا اور بات اچھی کہنا بہتر تھا ان کے لیے۔ چار انداز عرض کر دیے، سبحان اللہ۔ ایک اور جملہ بھی عرض کرتا ہوں، مولانا لکیر لگائیں، فاولا لہم نمبر 1 صیغہ ماضی، اولا صیغہ ماضی ہے، اولا یولی جی لان سے پیمانہ قرب لکھے جی، پیمانہ قرب۔ اب معنی کیا ہوگا؟ اللہ نے قریب کر دیا ان کو ہلاکت کے، لکھے جی اللہ نے قریب کر دیا ان کو، اولا یولی ایلان، اکرم یکرم اکرامن، قریب کر دیا اللہ نے ان کو ہلاکت کے۔ نمبر 2 اولا بمعنی ویل، ہلاکت، ویل للمشرکین، ہلاکت۔ معنی کیا ہوگا؟ لکھیں فویل لہم، اولا لہم کا معنی فویل لہم، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ علامہ زمخشری نے معنی کیا ہے، کشاف والے نے۔ تیسرا لکھیں بے معنی لائق، بے معنی لائق، یعنی لائق تھا ان کے اطاعت کرنا، فاولا لہم الطاعت۔ آ جائیں مولانا، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب پکا ہو گیا حکم جہاد کا، الامر پر لکھے اعلان جہاد، جب پکا ہو گیا حکم یعنی اعلان جہاد، جہاد پر نکلو بھائی، اعلان ہو گیا۔ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ، بس اگر سچ کہا ہوتا انہوں نے اللہ کو، سچ کہا ہوتا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ ہوتا بہت بہتر ان کے لیے۔ اگر ایمان کے دعوے میں سچے ہوتے، اللہ سے سچ بولا ہوتا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ ہوتا بہت بہتر ان کے لیے۔ اب لو صدقوا، صادق اللہ، یہ لو کی شرط ہے، نحوی علماء، صادق اللہ لو کی شرط ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ یہ لو کی جزا ہے، شرط اور جزا مل کر یہ جزا ہے فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلیں جی۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، جب اعلان جہاد ہو گیا، پکا ہو گیا حکم، اگر انہوں نے سچ کہا ہوتا اللہ سے تو ہوتا بہتر ان کے لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سامنے جملہ لکھیں، یعنی ابتدا میں اگر منافق تھے تو آخر میں نفاق سے توبہ کر لیتے۔ جب جنگ کا اعلان ہو گیا تو ان کو چاہیے تھا، کہتے ہم دل سے تیار ہیں، توبہ کر لینی چاہیے تھی، بہتر ہوتا۔ فَحَلْ سَيْتُمْ علت جہاد حکیمانہ، علت جہاد حکیمانہ، یہ منافقین سے خطاب ہے، خطاب للمنافقین۔ فَحَلْ عَصَيْتُمْ بس کیا امید ہے تم سے، ان تولیتم اگر تم حاکم بن جاؤ، ان تفسدوا فی الارض آیا امید ہے، ان تفسدوا فی الارض اگر تم حاکم بن جاؤ یہ کہ فساد کرو گے زمین میں۔ تم سے تو ہمیں یہی امید ہے منافقو، حکومت تمہیں مل گئی نا، تم فساد کرو گے زمین میں، وَتُقَطِّعُ أَرْحَامَكُمْ اور کاٹو گے تم رشتہ داریوں کو۔ ہائے ہائے، اب دوسرا معنی، فَحَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔
اب دوسرا معنی کر رہا ہوں، اگر آیا امید ہے تم سے، ان تولیتم، اگر تم کنارہ کش ہو گئے جہاد سے۔ اب دوسرا معنی ہے کنارہ کش ہو گئے جہاد سے، یہ کہ فساد کرو گے زمین میں اور کاٹو گے تم رشتہ داریوں کو۔ وہ نہ لکھیں، ایسے خالی ترجمے سے کیا سمجھ آئے گی، جملہ لکھیں۔ نمبر 1، تم پر جہاد فرض کیا گیا، تم نے جہاد سے اعراض کیا، منہ موڑا، اعراض کیا، معلوم ہوا تم دنیا پرست ہو، اگر تمہیں حکومت مل جائے تو زمین میں فساد پھیلاؤ گے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں سمرہ منافقین، لعنت کی ان پر اللہ نے، فَأَسَمَّهُمْ، پس بہرا بنا دیا ان کو، اس کے نیچے سمرہ لعنت لکھیں، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو۔ ابصار پر لکھیں باطنی، ظاہری آنکھیں ٹھیک ہیں، دل کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، افلا یتدبرون القرآن، زجر برائے منافقین، کیا پس نہیں غور فکر کرتے قرآن میں، ام علی قلوب اقفالها، یا اوپر دلوں کے قفل ہیں، تالے ہیں، ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، قلوب معرفہ ہے کہ نکرہ؟ جی آپ حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں علماء کرام، میں نے مشکل بات تو نہیں پوچھی، قلوب معرفہ لکھیں، قلوب نکرہ برائے اظہار کراہت، نکرہ برائے اظہار کراہت و نفرت، کہ متکلم کو معین کر کے اشارہ کرنا بھی گوارا نہیں۔ یوں نہیں کہا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، دلوں پر تالے ہیں، یہ کراہت کے لیے نکرہ لائے، معین ہم کرنا ہی نہیں چاہتے، اتنی نفرت ہے ہمیں تمہارے دلوں سے۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، یقیناً وہ لوگ جو لوٹ گئے اپنی پشتوں پر، اپنی پشتوں پر لوٹ گئے کا کیا معنی؟ نیچے لکھیں، اقرار اسلام کے بعد جہاد نہیں کرتے، من بعد ما تبین لہم الہدی، بعد اس کے کہ واضح ہو چکے ان کے لیے ہدایت، ہدایت واضح ہو گئی ہے دلائل عقلیہ و نقلیہ سے، پھر بھی وہ مڑ گئے اپنی پشتوں پر۔ الشیطان سول لہم، شیطان نے خوبصورت کر دیا ہے واسطے ان کے، شیطان نے یہ بات خوبصورت کر دی ہے۔ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، اور امید دلائی ہے شیطان نے ان کو، امید دلائی ہے شیطان نے ان کو، گھر میں رہو گے زیادہ عرصہ زندہ رہو گے، نہ نکلو جہاد پر۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے، بات سببیہ، یہ اس وجہ سے کہ یقیناً وہ منافق، قالو کہا منافقوں نے، کیا کہا؟ اب سنطیعکم، میں نے چھوڑ دیا لفظ، کیا کہا منافقوں نے؟ سنطیعکم، ہم ان قریب تمہارا کہا مانیں گے، فی بعض الامر، بعض معاملات میں، ہم تمہارا بات مانیں گے، ہم تمہاری اطاعت کریں گے بعض معاملات میں۔ منافق کس کو کہا؟
للذین ان کو کہا کارہو ما نزل اللہ جنہوں نے ناپسند سمجھا ہے اس وحی کو جو اللہ نے اتاری. اس پر لکھ لیں مشرکین اہل کتاب وغیرہ مشرکین کو کہا اہل کتاب کو کہا ہم بعض معاملات میں تمہارا کہاں مانیں گے. سنوتیکم پر لکھیں باطنی اطاعت اندرونی طور پر ہم تمہاری بات مانیں گے. مشرکوں یہودیوں اندرونی طور پر ہم تمہاری بات مانیں گے. ظاہری اطاعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے تھے اس لیے میں نے باطنی اطاعت لکھوائی ہے. سامنے لکھ لے اگر جنگ ہوئی تو ہم تمہاری امداد کریں گے اور تم سے نہیں لڑیں گے. واللہ یعلم اسرارہم منافقین یہ خفیہ منصوبے تو بنا رہے ہیں تجویزیں تو کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے اسرارہم ان کے راز ان کی خفیہ چیزیں. اب مولانا ذرا پیچھے آئیں مہربانی کریں میں آپ کو 5 درجے لکھوا دوں. یہ ذالک بانہم قالوا للذین اس پر لکھے درجہ نمبر 1 تعصب قومی. پیچھے ذرا اوپر جائیں الشیطان سور لہم کے نیچے درجہ نمبر 3 تسویل شیطانی. جلدی کریں جلدی مہربانی کریں تھوڑا اور اوپر جائیں ان الذین ارتدوا علی ادبارہم درجہ نمبر 2 عناد ضد. اب یہ 7 ہے املا قلوب اقفالها درجہ نمبر 5 مہر لگنا. پیچھے آئیں افلا یتدبرون القرآن درجہ نمبر 4 قرآن میں تدبر نہ کرنا. اب آپ پڑھیں افلا یتدبرون کے نیچے کیا لکھا میں انتظار نہیں کر سکتا آپ کی مہربانی. عملا قلوب پر لکھا درجہ نمبر 5 مہر لگنا. ان الذین ارتدوا درجہ 2 عناد ضد اور الشیطان سولا درجہ سوم تسویل شیطانی. شیطان نے ان کو امیدیں دلائیں گھر میں رہو گے تو بچ جاؤ گے عمر لمبی پاؤ گے جہاد میں گئے مارے جاؤ گے. شیطان نے ان کو برے اعمال خوبصورت کر دکھائے. اور ذالک بانہم کے نیچے لکھا ہے درجہ نمبر 1 تعصب قومی. اب جو میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان درجوں پر میں فٹ کر رہا ہوں بات کو. یہ 5 درجے ایک دوسرے کی علت ہیں. یہ 5 درجے ایک دوسرے کی علت ہیں. کیا مطلب علت کا؟ پہلا درجہ اور 5واں درجہ ذرا اس کو دیکھیں. 5واں درجہ تھا ام علی قلوب اقفالها ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں مہر لگ گئی ان کے دلوں پر. مہر جباریت آپ نے پڑھی ہوئی ہے شک زلال جدال مہر جباریت. 5واں درجہ ان کے دلوں پر مہر لگی. کیوں ان کے دلوں پر مہر لگی؟ 4تھا درجہ انہوں نے قرآن میں غور فکر نہ کیا. مانا یہ ایک دوسرے کی علت ہے. اب ذرا بڑے علماء خیال کریں مہربانی فرمائیں ان کے دلوں پر مہر کیوں لگی؟ انہوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا اس وجہ سے مہر لگی. اور تدبر خیال کرنا تدبر کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے جو برے اعمال اچھے کر دکھائے تھے تم ٹھیک کر رہے ہو شاباش شاباش شرک واہ یہ تو تم محبت کر رہے ہو بدعت یہ تو تم نیکی کر رہے ہو. میں پھر عرض کرتا ہوں جملہ یہ 5 درجے ایک دوسرے کی علت ہیں وجہ ہیں. مہر کیوں لگی؟ قرآن میں غور فکر جو نہ کیا. قرآن میں کیوں غور فکر نہ کیا؟ شیطان نے برے اعمال اچھے کر دکھائے تھے. مشرک کیوں قرآن سنے اور غور فکر کرے جب وہ ایک کام کو اچھا سمجھ رہا ہے؟
وہ کیوں ہمارے درس قرآن میں آئے، ہمارے بیانات سنے؟ اور شیطان نے خوبصورت کر دکھائے ان کو کیوں یہ برے اعمال، اسے کہ ان میں ضد تھی۔ دوسرا درجہ آ گیا، کیوں ان میں ضد تھی، اس وجہ سے شیطان نے کہا با یہ شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں، میں بھی ان کو اچھے اعمال کر دکھاؤں ان کے گندے اعمال کو۔ تو ضد کیوں تھی؟ تعصب قومی کی وجہ سے۔ ضد کیوں تھی؟ یہ پانچوں درجے دوسرے کی علت ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تخویف دنیاوی۔ جب آپ نے جملہ ہی نہیں لکھا یہ پانچوں درجے ایک دوسرے کی علت ہیں، آپ فٹ کیسے کریں گے؟ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ فَكَيْفَ، کیا حال ہوگا، إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، جب جان نکالے گی ان کی فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، مارے گے ان کے منہ کو اور ان کی پشتوں کو، ذالک، یہ سزا بانہم، اس وجہ سے ہوگی باسببیہ، یقیناً اتبعوا، وہ پیچھے چلے ہیں منافق، ما اسخط اللہ، اس طریقے کے ما کا معنی طریقہ، اس طریقے نے اسخط اللہ، ناراض کیا ہے اللہ کو، اللہ کو ناراض کرنے والے طریقے کے پیچھے چلے ہیں۔ یہ سزا اس لیے ملے گی، فرشتے ان کے چہروں پر ماریں گے، پشتوں پر ماریں گے۔ نمبر 2، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور ناپسند سمجھا انہوں نے اللہ کی رضا کو، اللہ کی رضا کو ناپسند سمجھا، وہ عقیدے اور اعمال نہیں بنائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، بس شروع ہی سے ضائع کر دی اللہ نے ان کے نیک اعمال۔ میں نے شروع ہی کی بات عرض کر دی ہے، کیا عرض کی تھی؟ مشرک نے نماز شروع کی، سلام پھیرے گا تو برباد ہے، شروع کی بس کی، شروع ہی سے برباد ہے۔ اب مونا بڑی عجیب ترتیب ہے قرآن کی، کیا کرے، ایک ایک لفظ میں نہیں لکھوا سکتا، آپ خود لکھتے نہیں، میں کیا کروں، مجبوری ہے۔ چہرے کا ذکر، ادبارہم، پشت کا ذکر، یہ اتبعوا ما اسخط اللہ، اتبعوا کا تعلق ہے وجوہہم سے، اور کارہوا کا تعلق ہے ادبارہم سے۔ وہ کیسے تعلق ہے؟ اتبعوا، انسان جس کی اتباع کرے اسی طرح منہ کر کے اس کے پیچھے چلتا ہے۔ ایک آدمی جا رہا ہے، مجھے راستے کا پتہ نہیں ہے، میں نے منہ ادھر کر لیا، اب دیکھیں وہ اس طرف جا رہا ہے، یہ میری دائیں طرف اس طرف جا رہا ہے، میں منہ اس طرف کر لوں، یہ تو پیچھے چلنا نہیں ہے، میں اس طرف چل پڑوں نا۔ بندہ جس کے پیچھے چلے منہ اس کی طرف کر کے بندہ پیچھے چل پڑتا ہے، تو چہروں پر ماریں گے کیونکہ یہ پیچھے چلے اللہ کی ناراضگی والے کاموں کے۔ اور نمبر 2، ادبارہم، کارہو کا تعلق ادبارہم سے ہے، بندہ جس کو ناپسند سمجھے اسے پشت پھیر دیتا ہے، جاؤ جاؤ کام کرو، میں تمہاری بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ بندہ جس کو ناپسند سمجھے اسے پشت پھیر لیتا ہے، اور جس کی اتباع کرے منہ کر کے اس کے پیچھے چلتا ہے۔ فرشتے چہروں کو بھی ماریں گے، پیٹھوں کو بھی ماریں گے، چہروں کو ماریں گے، یہ منہ کر کے ان کے پیچھے چلے تھے اللہ کی ناراضگی والے کاموں کے، پشتوں پر ماریں گے، ناپسند سمجھا تھا اللہ کے دین کو، قرآن کو، توحید کو، پشت پھیری تھی، پشتوں پر ماریں گے۔ یہ دونوں اس کے ساتھ متعلق ہیں۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض زجر، آیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے منافقت کی، کیا گمان، ان یخرج اللہ اضغانہم، کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ ان کے کینے، دل کے اندر جو بغض ہے، کینہ ہے، اللہ ان کے دل کے بغض اور کینے نہیں نکالے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر ہم چاہیں لَأَرَيْنَاكَهُمْ، البتہ دکھا دیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منافق، اگر چاہیں ہم آپ کو دکھا دیں پورا پتہ بتلا کر، حلیہ بتا دیں، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ، بس آپ پہچان لیں ان کو ان کے حلیے سے۔ ہم چاہیں سارے منافق آپ کو دکھا دیں، آپ ان کو حلیے سے پہچان لیں، میں یہ منافق یہ والا تعرفن، لیکن ہماری حکمت کے خلاف ہے، میں اللہ نہیں دکھانا چاہتا۔ والا تعرفنہم، اور ضرور بھی ضرور پہچان لیں گے آپ ان کو، فی لحن القول، بات کے ڈھنگ سے، لحن ڈھنگ، جو بات کرنے کا ڈھنگ ہے نا، ان کی چاپلوسی سے آپ پہچان لیں گے، حضرت میں قربان جاؤں، میں صدقے یا رسول اللہ،
حضرت میں آپ کا نوکر ہوں جی، رسول کے غلام ہے، غلام ہے جی، زبان میرے پیغمبر آپ پہچان لیں گے بے ایمان ہے، منافق ہے، بات کے ڈھنگ سے آپ پہچان لیں گے. واللہ یعلم اعمالکم، لیکن میری حکمت نہیں چاہتی کہ میں ہر منافق کے بارے میں آپ کو بتا دوں. آپ پہچان لیں گے ان کو فی لحن القول، بات کے ڈھنگ سے، بات کے طریقے سے، جو بات کرنے کا انداز ہے ان کا چاپلوسی والا. واللہ یعلم اعمالکم، ترغیب اخلاص، اللہ کریم جانتا ہے تمہارے اعمال. وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، ہاں سورۃ التوبہ دیکھیں جی، یہاں فرمایا آپ ان کو پہچان لیں گے بات کے ڈھنگ سے. اور سورۃ التوبہ میں کیا فرمایا؟ آیت نمبر 101، 11واں پارہ، یہ صفحہ ہے 184. یہاں اس بات ہے والا تعرفنہم، آپ ان کو پہچان لیں گے بات کے ڈھنگ سے، چاپلوسی سے، نرم گفتگو سے، میٹھی میٹھی گفتگو، میٹھے میٹھے بھائیوں پہچان لیں گے. اور وہاں نفی ہے، فرما من حولکم من الاعراب منافقون، اور جو تمہارے آس پاس ہیں دیہاتیوں میں سے ان میں منافق بھی ہیں. ومن اہل المدینہ، خود مدینہ والوں میں سے بھی منافق ہیں. مردوا علی النفاق، جو بڑے پکے ہیں منافقت پر. لا تعلمہم، میرے محبوب آپ ان منافقوں کو نہیں جانتے. قل نحن نعلمہم، ہم ہی جانتے ہیں ان کو. تو یاد رکھیے گا سورۃ التوبہ یہ بعد میں اتری تھی، سورۃ محمد پہلے اتری تھی. یہ آیت جو ہے، یہ آیت لا تعلمہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 18 دن پہلے نازل ہوئی. آپ اس وقت تک منافقوں کو نہیں جانتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے لا آپ منافقوں کو نہیں جانتے، یہ منسوخ ہے. میں کیسے منسوخ ہے؟ اللہ نے جو فرما دیا آپ پہچان لیں گے، نبی پاک پہچانتے تھے. ہم نے کہا یہ ان کا یہ منسوخ ہے نا، یہ آپ کی وفات سے 18 دن پہلے اتری تھی آیت. سورۃ توبہ بھی بعد میں اتری ہے، سورۃ محمد پہلے اتری ہے. یہاں معرفت کا اس بات ہے، وہاں علم کی نفی ہے. علماء نے غور ہی نہیں کیا. یہاں معرفت کا اس بات ہے، پہچاننے کا، وہاں علم کی نفی ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ لکھیں. نمبر 1، علم کی نفی سورۃ التوبہ آیت نمبر 101 جو سورۃ محمد کے بعد اتری. میں انتظار نہیں کر سکتا، جو سورۃ محمد کے بعد اتری. نمبر 2، معرفت. معرفت کس کو کہتے ہیں؟ معرفت قرائن سے جان لینا، قرینہ کی جمع قرائن سے جان لینا. یہ ظنی چیز ہے. علامت سے جان لینا ظن کے درجہ میں ہے. لو نشاء آیت میں لفظ ہیں، یعنی ہم چاہتے تو سارے منافقین کا پورا پتہ آپ کو بتا دیتے. لیکن یہ بات ہم نے آخرت کے حوالے کر دی ہے. وہاں سارے راز کھلیں گے کہ کون منافق تھا اور کون مخلص.
نوٹ، سارے منافقین کے متعلق اللہ نے یہ کام نہ کیا، البتہ 13 یا 14 منافقین کے متعلق اللہ نے آپ کو اطلاع دے دی۔ اور آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا۔ بس خلاصہ کیا نکلا مولانا؟ سارے منافقین کے نام اور اشخاص اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائے تھے، 13-14 کے بتائے، آپ نے حضرت حذیفہ کو بتا دیے، اس وجہ سے ان کو رازدار رسول کہا جاتا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کرتے تھے جنازے میں حضرت حذیفہ ہیں تو شریک ہوتے تھے، حذیفہ نہیں ہیں تو یہ منافق ہوگا، اس لیے وہ جنازے میں نہیں آئے، حضرت عمر پھر شریک نہیں ہوتے تھے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ سارے منافقین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا نا؟ سارے پتہ بندہ اندازہ لگا لیتا ہے یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ کوئی اس میں دال میں کالا کالا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، علت ہاں کے معنی جہاد کی، علت ہاں کے معنی کیوں اللہ نے جہاد مقرر کیا؟ ضرور بھی ضرور امتحان کرے گا ہم تمہارا، ہم امتحان کریں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ، یہاں تک کہ ظاہر کریں گے ہم جہاد کرنے والوں کو۔ آپ کو سورۃ العنکبوت اگر بھول گئی ہے، میرا کیا اس میں قصور ہے؟ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ سچوں کو معلوم کرے گا، اللہ کو پہلے پتہ نہیں ہے۔ مانا کیا کیا تھا اللہ ان کو ظاہر، تو یہاں بھی ضرور بھی ضرور امتحان کرے گا تمہارا، یہاں تک کہ نعلم المجاہدین، ہم ظاہر کریں مجاہدین کو تم میں سے، والصابرین، اور ڈٹ جانے والوں کو۔ جہاد میں کون ثابت قدم رہنے والا ہے؟ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور جانچ لیں گے تمہارے باقی معاملات، جانچ لیں گے، نبلوا، امتحان کریں گے، اخبارکم، تمہارے باقی خبروں اور معاملات کا۔ ان الذین کفروا، صفات مشرکین، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے، وشاق الرسول، اور مخالفت کی انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، بات اس کے کہ واضح ہو گئے ان کے لیے ہدایت۔ اس کے نیچے دلیل عقلی و نقلی، عقلی دلائل آ گئے، نقلی دلائل آ گئے، پھر بھی انہوں نے مخالفت کی، کفر کیا، روکا۔ لن یضر اللہ شیئا، اب یہ کافروں پر 1، صدو پر 2، شاکو پر 3، اب تینوں کا نتیجہ لن یضر اللہ شیئا، ہرگز نہیں نقصان دے سکیں گے اللہ کو ذرا برابر۔ کفر کریں، روکیں، رسول کی مخالفت کریں، نقصان نہیں دے سکیں گے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان قریب ضائع کر دے گا اللہ ان کی کاروائیاں۔ اعمال کا معنی یہاں نیک عمل مراد نہیں ہے، کاروائیاں لکھیں مولانا، منصوبے لکھیں۔ ان قریب ضائع کر دے گا اللہ ان کے منصوبے، ان کی کاروائیاں، نیک عمل مراد نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، تشجیع علی القتال، لڑائی پر اللہ بہادری کی ترغیب دے رہا ہے، شجاعت دلا رہا ہے۔ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، کہا مانو اللہ کا 1، کہا مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 2۔ نمبر 3، ولا تبطلوا اعمالکم، اور نہ ضائع کرو اپنے اعمال، ضائع نہ کرو۔ نیچے مولانا لفظ شرک کر کے اور رسول کی مخالفت کر کے، شرک کر کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے، شرک کیا نیک عمل برباد، بدعت کی تو سارے نیک عمل ضائع۔ ورنہ قرآن میں 4 اسباب بیان کیے گئے ہیں، 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں: کفر، شرک، منافقت، بدعت۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ،
بیان حال مشرکین تخویب اخروی. پہلا جو ان الذین کافروا بھی گزرا ہے اس پر لکھیں جی خسارہ دنیاوی، خسارہ دنیاوی. اب خسارہ اخروی، کوئی تکرار نہیں ہے. ان الذین کفروا، اب آخرت کے خسارے کا بیان ہے. اس لیے میں نے کیا معنی کیا، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ضائع کر دے گا ان کی کارروائیاں، ان کے منصوبے. یہ دنیا کے خسارے کا بیان تھا، اب آخرت کا خسارے کا بیان ہے. کوئی تکرار نہیں ہے، خیال کرنا. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایک اور روکا اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا، پھر مر گئے اس حالت میں وہم کفار کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، یہ خسارہ اخروی، ہرگز نہیں بخشے گا اللہ کریم ان کو. فلا تہنوا، پس نہ ہمت ہارو کفار کے مقابلہ میں، ہمت نہ ہارو، سست نہ ہوو. وَتَدُوا إِلَى السَّلْمِ، اور نہ بلاؤ صلح کی طرف. لا اس کے ساتھ بھی لگے گا، واو عاطفہ ہے. لا تدعو الی السلم، اور نہ بلاؤ تم صلح کی طرف. وانتم الاعلون، تم ہی غالب ہوو گے. ثمرہ دنیاوی، واللہ معکم، کیوں غالب ہوو گے؟ علت، اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَن یَتِرَکُمْ اعمالکم، ثمرہ اخروی، ہرگز نہیں کمی کرے گا اللہ کریم تم سے تمہارے اعمال کی. اللہ کمی نہیں کرے گا، تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا، سست نہ ہو. سبحان اللہ. اس کا جملہ مولانا جب مومنین و مشرکین کا، جلدی 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 مہربانی کریں، جب مشرکین و مومنین کا نہ حال برابر ہے نہ معال، معال انجام کو کہتے ہیں، نہ حال برابر ہے نہ معال، تو مومنو ہمت کرو، جہاد کرو، ہمت کرو، جہاد کرو. اب تدعو الی السلم کے 3 جملے لکھواتا ہوں. صلح کی طرف نہ بلاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ لکھیں جی. صلح کی کئی صورتیں. نمبر 1، ضعف ہمت، کمزوری، ضعف ہمت کی وجہ سے صلح جائز نہیں. ضعف ہمت کی وجہ سے صلح جائز نہیں. نمبر 2، یہ ہمت ہار گئے ہیں جی، اب کیا کریں جی، نا صلح کر رہے کافروں سے جی، ہم میں ہمت نہیں ہے لڑنے کی جی، نہیں جی ہم جی سست ہیں جی، کیا نا صلح جائز نہیں ہے. نمبر 2، بندے کم ہیں یا بیمار ہیں، اب صلح جائز. تاکہ مجاہد زیادہ ہو جائیں یا صحت مند ہو جائیں، اب صلح کرنا جائز ہے. مجاہد زیادہ ہو جائیں، فی الحال بندے کم ہیں، بیمار ہیں، ذرا ان کو صحت مل جائے، ٹھیک ہو جائیں. نمبر 3، کم ہے، اسلحہ کا بندوبست کر لیں تو بھی صلح جائز. یہ 3 صورتیں آپ کو لکھوا دی ہیں جی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہوو گے. اب اشکال ہے، کئی دفعہ تو مسلمان مغلوب ہو گئے ہیں، اللہ کہتا ہے تم غالب ہوو گے. مانا اس کے 2 جواب ہیں. ایک جواب، یہ خطاب ہمیں نہیں ہے، ہم نالائق ہیں، یہ خطاب صحابہ کو ہے. کس کو خطاب ہے؟ صحابہ کو ہے. نمبر 2، یا ایک قید ہے ساتھ، سورۃ آل عمران کھولیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. چوتھا پارہ ہے. صفحہ جلدی اونچا بتائیں، خدا کی باتیں مل گئی ہے تو جلدی بتا دیں.
کسی ساتھی کو ملا ہے تو سب بتاؤ جی 62 یہ آیت نمبر ہے 139 وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا سست نہ ہو ہمت نہ ہارو وَلَا تَحْزَنُوا غمگین بھی نہ ہو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ معنی غور سے سننا ہے ہمارے تمام دوستوں نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم ہی غالب ہوگے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے ہوئے کیا معنی ہے مومنین کا یہاں پر ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے ہوئے تم غالب ہوگے یہ مولانا قید ہے ساتھ ہم نے ایمان کے تقاضے ہی نہیں لکھا اب کیسے اشکال حل ہوگا ایمان کے تقاضے تم نے پورے کیے ایمان تو ہم نے بھی قبول کر دعویٰ کر لا الہ الا اللہ محمد الرحمن مومن ہے جی تقاضے ایمان کہتے نماز پڑھ ہم نہیں پڑھتے جی روزہ کو نہیں رکھنا جی حج پر جانا ہے صاحب نہیں جاتے جی جب تقاضے ہم نے پورے نہیں کیے اللہ کیسے غلبہ دے آپ کو بات سمجھ نہیں آئی ان کنتم مومنین ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے ہوگے تب تمہیں غلبہ ملے گا ہم تقاضے پورے کرتے نہیں ہیں ہمیں کیسے غلبہ ملے مار کھا رہے ہیں ہم ہائے ہائے واللہ معکم ولیت مقام حل ہو گیا انتم الاعلون نمبر 1 خطاب ہے صحابہ کو یا نمبر 2 قید ہے ساتھ آیت نمبر 139 کا حوالہ سورہ آل عمران ایمان کے تقاضے پورے کرو گے تو غالب ہوگے یہ اشکال کیا تھا مسلمان تو کئی دفعہ دیکھا گیا مغلوب ہو جاتے ہیں تو 2 قیدیں ہیں ساتھ صحابہ مراد اور یا ایمان کے تقاضے انما الحیات الدنیا لعب و لہو جہاد اور انفاق کی ترغیب جہاد اور انفاق کی پکی بات ہے جہاد کے لیے مال خرچ کرو آخر کے مقابلے میں دنیا کچھ نہیں پکی بات ہے دنیا کی زندگی لعب کھیل ہے ولہو اور تماشا ہے میں نے آپ کو فرق لکھوایا تھا آپ کو بھول گیا ہے تو میرا کیا قصور ہے سورۃ العنکبوت میں لعب کھیل اس کو کہتے ہیں جس میں لذت نہ ہو جیسے بچے مٹی میں کھیلتے ہیں میں نے مثال بھی عرض کی تھی اور لہو تماشا وہ فضول کام جس میں لذت ہو جیسے درباروں پر ناچتے ہیں لوگ قوالیاں ہو رہی ہیں اللہ جانے کون بشر ہے اللہ شرابی میں شرابی شرابی میں شرابی اس میں لذت ہے مزہ آ رہا ہے جھوم رہے ہیں لوگ ہاں یہ لہو کہتے ہیں جس میں لذت ہو فضول کام اور لعب وہ فضول کام جس میں لذت نہ ہو جیسے بچے مٹی میں کھیلنے میں تؤمنو اور اگر تم ایمان لے آؤ گے وتتقو مومن بنو گے اور بچو گے تم آدھ شرک تتقو پر شرک سے یؤتکم اجورکم دے گا تم کو اللہ کریم تمہارے اجر اگر مومن بنے رہو گے اور بچو گے تم شرک سے تو دے گا تم کو تمہارے ولا یسألکم اموالکم لا یسأل اس کا عطف ہے یوتے پر علماء کرام اس کا عطف ہے لا یسل کا یوتے پر اب کیا معنی ہوگا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا اگر تم ایماندار بنے رہو گے شرک سے بچتے رہو گے لا یسأل اموالکم نہیں مانگے گا اللہ تم سے تمہارے سارے مال اموال کے نیچے سارے لکھے سارے مال نہیں مانگے گا زکوٰۃ ہے 4 حصہ دے دو جی 40واں حصہ دے دو جی یہ میں مثال دے رہا ہوں 40واں حصہ 4 نا 40واں یسألکموہا اگر مانگے اللہ کریم تم سے ہاں وہ مال ہاں ضمیر کس طرف جا رہی ہے اموال کی طرف اگر مانگے اللہ کریم تم سے وہ اموال فیوفکم پھر تنگ کرے تم کو فیوفکم پھر تنگ کرے تم کو تب خلو تم بخل کرو گے ہونا یہ جو فا ہے نا فیوفکم فا یہ واو کے معنی میں ہے اور یسأل اس پر عطف ہے اس کا یسألکموہا اگر مانگے اللہ کریم تم سے ہاں وہ سارے مال فیوفکم پھر تنگ کرے تم کو سارے مال دے دو اللہ کی راہ میں تب خلو بخل کرو گے تم اوپر کے اکثر
یہ اکثری حکم ہے، یہ اکثر کے لیے ذکر ہے. اکثر لوگ بخل کرو گے وَيُخْرِجَ أَضْغَانَكُمْ، اور اللہ کریم نکالے گا یعنی ظاہر کرے گا تمہارے دل کے کینے اور ناراضگیاں. پھر پتہ چلے گا سارا مال لے آؤ بھائی، لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں دو. اللہ کون دے جی؟ نہیں جی نہیں، ہم کیا کریں گے جی، بچے بھوکے مرے. تمہارے دل کی ناراضگیاں اور کینے اس وقت نکلیں گے. لیکن اللہ سارے مال نہیں مانگتا، مانگتا تھوڑے ہے پھر بھی نہیں دیتے. ہاں تم ہاؤلائے تدعون لتنفقوا، زجر برائے منافقین، یہ تم ہی ہو نا، تم ہی کے بلائے جاتے ہو، یہ تم ہی ہو نا بلائے جاتے ہو تم تاکہ خرچ کرو تم فی سبیل اللہ کے راستے میں. تنفقوا کے نیچے تھوڑا حصہ تمہیں کہا جاتا ہے آؤ تھوڑا حصہ خرچ کرو. فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلْ، پس بعض تم میں سے وہ ہیں مَن يَبْخَلْ جو بخل کرتے ہیں، ایسی جگہ خرچ نہیں کرتے، تھوڑا خرچ کرو پھر بھی بخل. اس پر بھی فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلْ، کچھ تم میں سے وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، کچھ تو وہ ہیں وَمَن يَبْخَلْ، اور جو بخل کرے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، یقیناً وہ بخل کرتا ہے عن نفسه، اپنے نفس سے. اس کا کیا مطلب؟ یبخل عن نفسه کا کیا مطلب؟ سامنے لکھیں جی. عن نفسه، جو صدقہ دے اسے خود فائدہ، جو صدقہ دے اسے خود فائدہ، دنیاوی بھی اخروی بھی. جو بخل کرے تو گویا اپنے نفس سے بخل کر رہا ہے، نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی. سخیاں سے اموال پر میں خورند، بخیلاں ہمیں سیم و زر میں خورند. یہ کتن شعر میرے خیال کریمہ نہیں ہے نا آپ کی اس میں وفاق میں؟ نہیں ہے کریمہ، نکال دینا بہت سارا. تو جو وہ بخل کرتا ہے اپنا نقصان ہے، دنیا کا بھی آخرت کا تو ہے ہی ہے. مولانا تھانوی نے لکھا رحمہ اللہ، ایک ہندو بیمار تھا، علاج نہیں کرواتا تھا. خیر لوگ آ گئے بیمار کرسی کے لیے، جی سناؤ جی میاں جی کیا حال ہے جی؟ سردار صاحب کیا؟ کہ میں مر رہا ہوں، بڑے اتنے مالدار ہو علاج کیوں نہیں کرواتے؟ اس نے کہا اچھا خرچہ بتاؤ. اگر میں مر گیا تو میرے، وہ ہندو تو جلاتے ہیں نا، جلانے پر وہ جو امیر ہوتے ہیں نا وہ خالص گھی ڈالتے ہیں لکڑی پر جلاتے ہیں، وہ کوئی تیل ڈالتے ہیں، کوئی مٹی کا تیل ڈالتے ہیں، کوئی سرسوں کا. انہوں نے کہا جی حساب کرو. انہوں نے کہا حساب کریں، لکڑیاں اکٹھی کریں گے 1000 روپے، میں حساب دے رہا ہوں 1000 روپیہ، پھر گھی لائیں گے 5000 روپیہ، اور جو ہے پھر اس پر بندے کو جو پنڈت ہے اس کو دیں گے، 20000 خرچہ ہوگا. اچھا علاج پر، علاج کو یہ دوائی حکیم سے یہ تو 50000 خرچہ ہوگا. انہوں نے کہا موت منظور ہے. یہ ہے بخل. سخیاں سے اموال بر میں خورند، بخیلاں ہمیں سیم و زر میں خورند. واللہ غنی وانتم الفقراء، ورنہ اللہ کریم تو بے پرواہ ہے، اس کو تو ضرورت نہیں. سبحان اللہ. یہ یبخلو کے متعلق وانتم الفقراء، اور تم فقیر محتاج ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا، مونا استمرار والا معنی کروں گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پھرے رہو گے، اگر تم پھرے رہو گے، نکل گئے اطاعت سے. یستبدل قوما غیرکم، یستبدل قوما. اب یہ استبدال جو ہے نا، اس کے معنی میں تجرید کروں گا. تجرید کہتے ہیں خالی کرنا، اخلاء اللفظ انباز المعنی. تجرید کہتے ہیں اخلاء اللفظ انباز المعنی. اب میں معنی میں تجرید کروں گا، تبدیلی والا معنی نہیں کروں گا. اگر تم پھر رہو گے اطاعت سے تو یستبدل قوما غیرکم، لے آئے گا اللہ ایک قوم سوائے تمہارے، بدلے تمہارے. اگر تم پھر رہو گے
لے آئے گا اللہ کریم میں قوم خیرکم تمہارے بدلے. اب بدلے کا معنی یہاں کر دیا تمہارے بدلے اللہ اور قوم لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم پھر نہیں ہوں گے وہ تم جیسے نیچے جہاد کرنے میں. نمبر 2 بخل میں. تم بخل کر رہے ہو جہاد نہیں کرتے، وہ بخل بھی نہیں کریں گے، سخی ہوں گے، جہاد سے منہ بھی نہیں موڑیں گے، جہاد کریں گے، وہ اطاعت سے منہ نہیں موڑیں گے. وضو کر لیں مولانا، پھر آگے انشاءاللہ بڑی اہم صورت آ گئی ہے، سورۃ الفتح. اللہ کی توفیق سے پھر وہ پڑھتے ہیں. رکا آیا ہوا ہے، رکے کا جواب میں سبق کے آخر میں دوں گا انشاءاللہ.